السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 سے 273۔ ان آیات میں آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ سوال کرنے والوں کا روز محشر کیسا انجام ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272۔ لیس علیک ھداھم، لیس نہیں، علیک آپ کے ذمہ یا آپ پر، ھداھم ان کی ہدایت، ولیکن اور لیکن، اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال سے، فلانفسکم تو اس اپنے واسطے یعنی اپنی ذات کے لیے، وما اور نہیں، تنفقون خرچ کرو، الا مگر، الا ابتغاء مگر حاصل کرنا، وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، یوفا پورا ملے گا، الیکم تمہیں، وانتم اور تم، لا تظلمون نہ زیادتی کی جائے گی تم پر۔ لوگوں کو راہ راست پر لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور جو بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور دوسرے غیر مسلم محتاجوں کی مدد کرنے میں تعامل کرتے تھے، یعنی گریز کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صرف مسلمان محتاج کی مدد کرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں، آپ نے حق بات پہنچا دی، آگے ان کو راہ راست سمجھا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ رہا دنیاوی مال و متاع سے ان کی حاجات کو پورا کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تم جس حاجت مند کی بھی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ للفقراء الذین، للفقراء تنگ دستوں کے لیے، الذین جو، احصروا روکے ہوئے ہوں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لا یستطیعون اور نہیں طاقت رکھتے ہوں، در بند چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبوہم انہیں سمجھے، الجاہل ناواقف، اغنیاء مالدار، من التعفف سوال سے بچنے سے، تعرفوہم تو پہچانتا ہے انہیں، بسیماہم ان کے چہرے سے، لا یسألون وہ سوال نہیں کرتے، الناس لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے گر گئے ہوں، یعنی انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کسی کام کے لیے وقف کر دی ہو کہ وہ اپنی ذریعہ معاش کے لیے زمین میں چل پھر نہ سکتے ہوں، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں، مگر وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔
ان پر جو مال تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جاننے والا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے خواہ وہ سیکھ رہے ہوں یا وہ سکھا رہے ہوں یا دوسرے امور کے لیے وقف کر رکھا ہو اور وہ محتاج ہیں، جیسے دور نبوی میں اصحاب صفا تھے، یا وہ لوگ جو جہاد میں مصروف ہیں، یا ان کے بال بچوں کی نگہداشت پر اور ایسے ہی دوسرے لوگوں پر صدقات خرچ کیے جائیں۔ اس آیت میں سوال نہ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے اللہ تعالیٰ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کوئی اور نعمت نہیں۔ یعنی صبر ایک عظیم نعمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لادے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کریں، اور وہ اسے دے یا نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو منبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطاب کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہاتھ یا دینے والا ہاتھ، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد ہے مانگنے والا ہاتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا۔ آپ نے اسے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لاؤ۔ وہ لے آیا تو آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا، کون ہے جو ان دو چیزوں کو خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی تو ایک آدمی کہنے لگا، میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لیے اور وہ چیزیں اس آدمی کو دے دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو 1 درہم دے کر فرمایا، اس کا اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خرید اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا، پھر فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچو اور 15 دن بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن میں اس شخص نے 10 درہم کمائے، چند درہموں کا کپڑا خریدا اور چند کا کھانا، اور آسودہ حال ہو گیا، یعنی اس کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی۔ 15 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے ان چیزوں سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو۔ اب دیکھیے، جس شخص کا اثاثہ ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے، اس کے محتاج ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ معذور نہیں ہے بلکہ قوی اور کمانے کے قابل تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دینے کی بجائے دوسری راہ تجویز فرمائی، پھر اسے عزت نفس کا سبق دے کر کسب حلال اور محنت کی عظمت و اہمیت بتائی، جس سے وہ چند دنوں میں یعنی اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت اور تزکیہ نفس۔ اللہ تعالی ہم سب کو
سوال سے بچنے اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔